حیران کر دینے والا معجزہ ہے. اس لیے اس پر بہت زیادہ انکار بھی ہوا، تردد بھی ہوا، اور ماننے والوں نے بھی اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کیا. بہت سارے معجزات حضور کے ظہور پذیر ہوئے، مان لیے گئے، کسی نے انکار کر دیا، لیکن اتنا تردد کسی معجزہ پر نہیں ہوا، اتنی بحث کسی معجزہ پر نہیں ہوئی جتنی اس معجزہ معراج پر ہوئی. بلکہ صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی اس پر بحث جاری ہے. مستشرقین کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی سرعت کے ساتھ کوئی جائے اور پلٹ کے بھی آئے. بدقسمتی سے مستشرقین کے، غیر مسلموں کے پھیلائے ہوئے جال میں بعض مسلمان بھی آ جاتے ہیں. وہ ان سے مرعوب لوگ ہوتے ہیں اور وہ کہتے یار ان کی دلیلیں تو سمجھ میں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں اتنی سرعت کے ساتھ کسی وجود کا حرکت کرنا، موومنٹ کسی وجود کی، اس سے وہ وجود اپنا تشخص برقرار نہیں رکھ پائے گا. اتنی تیزی کے ساتھ، اگر اتنی رفتار کے ساتھ جس طرح کہ آپ بتاتے ہیں، تو وجود اپنا آپ قائم نہیں رکھ پائے گا. لوگ کہتے ہیں بات تو معقول ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے حضور کا معجزہ ہے. اگر یہ کسی کی عقل میں نہیں آتی اور بات، تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو محید العقول ہو، جو عقل کو عاجز کر دے. جو شے عقل میں آ جائے وہ تو فن ہے، جو شے عقل میں آ جائے وہ فن ہو سکتا ہے. معجزہ وہ ہوتا ہے جہاں عقل سوختہ پا ہو، جہاں فہم و ادراک دم توڑ جائیں، مرغ عقل تھک کے گر جائے. تو یہ میرے حضور کا معجزہ ہے. باقی رہی بات کہ ممکن نہیں ہے، واقعی ایسے ممکن نہیں ہے، لیکن معجزانہ شان اور اللہ کی قدرت سے یہ ممکن ہے، اور اس کی نظیر موجود ہے. حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اس کی نظیر بیان فرمائی ان لوگوں کے لیے جو مستشرقین کے پراپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں واقعی ایک وجود دوسری جگہ پر اتنی سرعت کے ساتھ جائے تو تحلیل ہو جائے. تو آپ فرمایا کہ میں تمہیں اس کی نظیر قرآن سے دیتا ہوں کہ ایک وجود دوسری جگہ اس سرعت کے ساتھ منتقل ہو تو اپنے وجود کو، اس کا وجود تحلیل نہیں ہوگا بلکہ سلامت رہے گا. دربار سلیمان علیہ السلام لگا ہوا ہے، تو بلقیس ملک سبا سے حاضر خدمت ہونے کے لیے چل پڑی. جب بالکل قریب آ گئی اور حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو ایک جن کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے بڑا قوی ہیکل ایک جن نے کہا حضرت یہ خدمت میرے سپرد رہی، میں لے کر آتا ہوں. کب لاؤ گے؟ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت حاضر کر دوں گا. یہ صبح کا وقت تھا اور مجلس برخاست ہوتی تھی دوپہر کے وقت. گویا اس نے کہا کہ میں دوپہر تک لے آؤں گا. وہ کوئی 7 والی گلی میں نہیں پڑا ہوا تھا، وہ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا. کوئی چھوٹی سی ڈبیا ہو جیب میں ڈال کے لے آنا ہو تو پھر بھی 2 ماہ چاہیے. لیکن وہ تخت 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا. ہاتھ سے مراد ہتھیلی نہیں ہے بلکہ کوہنی تک بازو کو ہاتھ کہا جاتا ہے. شرن جب ہاتھ کا لفظ بولا جائے کہ اتنے ہاتھ لمبا تو وہ کوہنی تک ہاتھ ہوتا ہے. یہ 1.5 فٹ کا آج کل ہمارا ہاتھ ہے، جب لوگ بڑے ہوتے تو سائز بڑا ہوتا ہوگا. تو اتنا بڑا تخت کے 60 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا اور کئی ہاتھ موٹا، لوہے اور قیمتی دھاتوں کا بنا ہوا، زمین میں نصب، 7 کوٹھڑیوں میں مکفل، تالے لگے ہوئے، پہرے دار کھڑے ہوئے.
بغیر کسی مزاحمت میں اس کو کاٹ کے بھی لانا ہو تو سال چاہیے، لیکن وہاں تو پہلے کھڑے ہیں۔ تو جن نے کہا کہ میں دوپہر تک لے آتا ہوں، بہت بڑی پیشکش تھی نا، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ شان ہے نا، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، وہ تو آ گئی ہے اور اس کے آنے سے پہلے چاہیے۔ اب جندوں میں جو سب سے طاقتور شخص تھا، اس نے تو اپنی پیشکش رکھی کہ میں تو اتنا کر سکتا ہوں کہ دوپہر تک لے آؤں۔ پھر حضرت انسان کی طرف دیکھا، انبوہ انسانہ جلوہ گر تھا، تو انسانوں کی طرف دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بولا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، اور وہ آپ کا رشتے میں بھانجا لگتا تھا یا خالہ زاد بھائی تھا، جو بھی رشتہ تھا، بہرحال آپ کا امتی تھا، آپ کا مقتدی تھا، آپ کا غلام تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے پیشکش کی، انا آتی کا بھی، حضرت یہ ذمہ داری میری رہی، میں لے کے آتا ہوں۔ میاں وہ جن تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ آصف بن برخیہ جواب دیتا ہے، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوا۔ آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ حضرت سلیمان نے بھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت سامنے پڑا تھا۔ بے ساختہ پکار اٹھے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری، آپ کے ایک مقتدی اور آپ کے ایک امتی کو اللہ نے یہ طاقت، توانائی اور شان دی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پہ پہلوں کے حصار میں پڑا ہوا اتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے دربار میں حاضر کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک موتی بھی نہیں ٹوٹتا۔ ہیروں اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، ہیرے اور جواہرات اس تخت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو لوگ تو تحلیل ہونے کی، وجود کے تحلیل ہونے کی بات کرتے ہیں، قرآن میں نظیر موجود ہے کہ اس کا ایک موتی بھی نہیں ٹوٹا۔ تو یہ تخت درمیان میں اتنے مختصر عرصے میں یہ تخت حاضر کر دیا، یا اس بچے کو روک دے، منع کرتے ہیں، اتنے مختصر عرصے میں اس تخت کو حاضر کر دیا۔ میری طرف آپ توجہ رکھیں، آپ مجھے سننے آئے ہیں، اپنی ساری توجہات سمیٹ کے میری جانب رکھیں۔ یہ اتنا خرچ آپ کے لیے اسی لیے کیا ہے کہ بات کو جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہے۔ یہاں تو ایک لمحہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا، نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے۔ تو یہ باتیں غور سے، توجہ سے سننے کے قابل ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس امتی سے کہا، اپنے اس مقتدی سے، کہ تخت لے آؤ، تو وہ آنے واحد کے اندر حاضر کر دیتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان کے مقتدی کی یہ شان ہے کہ آنکھ جھپکنے سے قبل اتنا بڑا تخت حاضر کر دیتا ہے، تو جس امام کے پیچھے مسجد اقصیٰ میں حضرت سلیمان خود نماز پڑھی، اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس مقتدا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے مقتدی کی یہ شان ہے تو ان کے مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے امتی کی یہ شان ہے تو پھر امام الانبیاء کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو آنے واحد کے اندر تخت بلقیس کا حاضر کر دینا یہ نظیر ہے اس بات کی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مختصر وقت کے اندر منتقل ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے، بلکہ جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس آئے تو سب سے پہلے یہ کہانی حضرت ام ہانی کو سنائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں تک نہ بات پہنچائیے گا، وہ مذاق اڑائیں گے، انکار کریں گے۔ لیکن حضور اللہ کی طرف سے مامور تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ بات بتائی تو
قریش مکہ نے، منکرین نے، کفار نے، بالخصوص ابو جہل نے بہت زیادہ اس پر ہنگامہ کھڑا کر دیا اور گلی گلی ڈھول بجا کے انکار کرتا ہے، لوگوں کو جمع کر کے، اور بتاتا ہے کہ یہ دیکھو نئی کہانی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت علامہ آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ واقعہ معراج ہوا تو ہے لیکن یہ ہوا ہے خواب میں۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ امر منام تھا، اگر یہ خواب میں واقعہ ہوا ہے تو پھر ابو جہل کو اتنا ہنگامہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو مسجد اقصیٰ تک حضور نے جانے کی بات کی ہے، تو خواب میں تو بندہ اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے، آسمان پر اپنے آپ کو اڑتا ہوا پاتا ہے خواب میں۔ کئی ایسے خواب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بالخصوص جب کوئی شخص سعادت عمرہ سے واپس آتا ہے تو پھر خوابوں میں نظارے وہ رہتے ہیں۔ اپنی مسجد میں بھی اذان ہو رہی ہو تو ایسے لگتا ہے کہ میں اٹھ کے مسجد نبوی جانے لگا ہوں، تو کئی دن تو انہی خیالوں کے اندر جو ہے وہ ہواؤں اور فضاؤں کے اندر وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ تو فضاؤں میں، خیالوں میں اور خوابوں کے اندر کہیں کا سفر کر لینا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ یوں ہنگامہ کھڑا کیا جائے۔ تو آلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کو قریش نے جو محال جانا اور پروپیگنڈا کیا تو یہ اس لیے تھا کہ حضور نے خواب میں جانے کی بات نہیں کی تھی، عالم بیداری میں جانے کی بات۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ آپ اگر مسجد اقصیٰ میں گئے ہیں تو ہمیں اس کی نشانیاں بتا سکتے ہیں اگر آپ نے مسجد دیکھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جب دیکھ کے آیا ہوں تو میں ضرور بتا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے وہ چیزیں پوچھنا شروع کر دیں جن تفصیلات سے بندہ دیکھنے کی عادت نہیں رکھتا۔ کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ نے مرکز مصطفیٰ دیکھا ہے تو آپ کہیں گے ہم تو ہر جمعۃ المبارک کو دور دراز سے سفر کر کے پہلی فرصت میں آگے بیٹھنے کے شوق میں وہاں پہنچتے ہیں، ہم نے کیوں نہیں دیکھا؟ ہم نے تو چپا چپا اور گوشہ گوشہ دیکھا ہے۔ تو وہ کہے بتاؤ وہاں پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں؟ تو آپ نہ بتا سکیں۔ وہاں بٹن کتنے لگے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، کل قالین کی تعداد کیا ہے؟ تو جو یہاں رہتے ہیں، رہائش پذیر ہیں، تو یہ شاید وہ بھی نہ بتا سکیں، چونکہ دیکھنے والے بھی اس تفصیل سے دیکھنے کے اور ان چیزوں کو شمار کرنے کے عادی نہیں ہوتے۔ تو حضور نے مسجد اقصیٰ تو دیکھی تھی لیکن انہوں نے اس طرح سے اس کی تفصیلات پوچھنا شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے تو میں پریشان ہوا، پھر میرے رب نے میرے لیے مسجد اقصیٰ کو یوں کر دیا جس طرح میرے چچا ابو طالب کا گھر ہوتا ہے۔ میں دیکھتا جاتا تھا اور ایک ایک چیز بتاتا چلا جاتا تھا۔ ان کے پوچھنے پر جب سب کچھ بتا دیا تو بولے اما نعت فقد اصاب، واہ واہ، آپ نقشہ بیان کرنے میں تو بڑے ماہر نکلے، آپ نقشہ بیان کرنے میں تو بڑے ماہر نکلے۔ آپ نے چونکہ یہ ارادہ کیا تھا، یہ دعویٰ کرنا چاہ رہے تھے، تو پہلے سے کوئی شخص بھیج کے ساری تفصیلات منگوائی ہیں، پھر ان کو ازبر کیا ہے اور ہمارے پوچھنے پہ بتا دیا۔ فرمایا عجیب آدمی ہو، پہلے کہتے ہو کہ اگر یہ بتا دو تو مان لیں گے، بتایا تو یہ بہانہ تراش لیا۔ کہنے لگے ہمارے کچھ قافلے گئے ہیں اور جب تم مسجد اقصیٰ گئے ہو تو راستے میں تمہیں ضرور ملے ہوں گے، اگر ان کے بارے میں کوئی بتا سکو تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ یہ کسی نے تمہیں تفصیلات دی ہیں، چونکہ وہ تو ابھی قافلے راستے میں ہیں۔ فرمایا ہاں تمہارے قافلے مجھے راستے میں ملے تھے، ایک ایک قافلے کی تفصیل بتائی، فلاں مقام روحہ پہ ملا تھا، فلاں مقام پہ ملا تھا، اور فلاں تمہارے قافلے کے قریب سے جب میری سواری گزری تو ان کا اونٹ بدک گیا، تو ایک سوار گر گیا، اس کا بازو ٹوٹ گیا، واپس آئے تو پوچھ لینا کسی کا بازو ٹوٹا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا۔ اور ایک قافلے کے بارے میں بتایا، وہ تو بدھ کو سورج غروب ہوتے ہی مکہ المکرمہ میں داخل ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے یہ تو تلی پہ سرسوں جمانے والی بات۔ بدھ کو وہ پہاڑ پہ چڑھ کے اس قافلے کا انتظار کرنے لگے،
حضور نے نشانیاں بھی بتائیں، دو بورے اونٹ آگے آگے چل رہے ہیں اور دھاری دار بوریاں ان اونٹوں کے اوپر لدی ہوئی ہیں، اس قافلے کی نشانی بھی ارشاد فرمائی اور کہا سورج غروب ہوتے ہی وہ شہر میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قافلے کا انتظار کیا جا رہا ہے، ادھر سورج درد غروب سے زرد ہو رہا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہو رہا ہے اور قافلے کے ابھی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ کافر خوشی سے اچھل رہے ہیں، اہل ایمان کے دل بیٹھ رہے ہیں۔ کوئی دوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا، حضور ابھی تک قافلے کے آثار دکھائی نہیں دیے اور کفار تو خوشی سے اچھل رہے ہیں، اگر کسی وجہ سے قافلہ لیٹ ہو گیا تو یہ ساری زندگی جان نہیں چھوڑیں گے۔ قلب نازک پہ گرانی آئی، فوراً جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، کہا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تک قافلہ نہیں آئے گا سورج ڈوبنے نہیں دیں گے۔ سورج اپنی آخری کرنیں لپیٹ رہا تھا تو کسی نے آواز دی قد غربت الشمس، وہ دیکھو سورج غروب ہو گیا۔ مسلمانوں نے کہا نظر اٹھاؤ، وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا۔ جب قافلہ آیا تو جو نشانی میرے حضور نے بتائی تھی اس کے مطابق پایا گیا کہ آگے دو خاکستری رنگ کے اونٹ چل رہے ہیں اور دھاری دار بوریاں اس کے اونٹ کے اوپر لدی ہوئی ہیں۔ تو اب تو مبہوت ہو کے کھڑے ہیں، انکار کی گنجائش بھی نہیں، لیکن ان کے نفس نے یہ بات تراشی اور بولے ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور یوں انکار کر دیا۔ تو انکار کرنے کے لیے ان کے پاس کئی بہانے تھے۔ تو یہ اتنا کچھ ہوا، اگر یہ سب کچھ خواب میں ہوا تھا تو یہ اتنا کچھ کیوں ہوا؟ تو میرے حضور نے جاگتے ہوئے یہ سب کہانی ارشاد فرمائی تھی اور انہوں نے انکار کیا۔ باقی بات رہی کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ میں نے ابتداءً عرض کی کہ یہ ہے ہی معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل انسانی کو عاجز کرائے۔ اللہ اکبر۔ عقل انسانی سوختہ پا ہے، فہم و ادراک دم بخود ہیں، مرغ عقل تھک کے گرا ہوا ہے، کیسے چلے گئے، کیسے پلٹ کے آ گئے۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ سنو، یہ میرے محبوب کی سیر ہے، یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی سیر ہے۔ سیر اور سفر کے فرق کو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سیر کیا ہوتی ہے اور سفر کیا ہوتا ہے۔ سیر میں ہر منظر پہ رکا جاتا ہے اور اس کا لطف لیا جاتا ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے، اور جو سفر ہوتا ہے وہاں مناظر چھوڑ کے ہدف منزل ہوتی ہے اور بندہ تیز رو منزل کی طرف دوڑتا ہے۔ تو سیر اور سفر میں فرق ہے، سیر آہستہ آہستہ ہوتی ہے اور سفر تیز تیز ہوتا ہے۔ اب اتنی سرعت کے ساتھ گئے، پلٹ بھی آئے اور اتنی تیزی کے ساتھ پلٹ کے آئے کہ بستر بھی گرم تھا، پانی بھی ابھی بہہ رہا تھا اور ابھی کنڈی بھی ہل رہی تھی اور پلٹ کے آ بھی گئے۔ یہ آنے اور جانے کی رفتار ہے، اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا، اس کو میرے رب نے سیر کہا ہے۔ کہا کیا سمجھو گے میرے رسول کو، جس کی سیر اتنی سری ہے اس کے سفر کی تیزی کا عالم کیا ہوگا؟ اور تمہارے فہم، تمہاری عقلیں، تمہارے تخمینے اور اندازے، تمہارے صغرے اور کبرے یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کیسے گئے اور کیسے آئے۔ یار یہ تو ابھی میرے نبی نے سیر کی ہے، جس کی سیر سمجھ میں نہیں آتی اس کا سفر کیا سمجھو گے؟ یہ تو ابھی سیر کی ہے اور تم دم بخود ہو، اگر وہ سفر کرنے پہ آئے تو پھر کون سمجھے گا؟ تو یہ سرعت ہے میرے محبوب علیہ السلام کی سیر کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو۔ اب یہاں لفظ عبد بیان فرمایا گیا، تو لفظ عبد اس بات کی گواہی ہے کہ یہ عالم بیداری میں ماجرا ہوا، چونکہ عبد جسم اور روح کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، عبد جسم اور روح کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ نہ تو سیر روح نے کی صرف اور نہ خواب میں یہ منظر دیکھا، بلکہ میرے محبوب نے سر کی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے۔
آپ جانتے ہیں کہ جبریل سواری لے کر آئے تھے. سواری روح کے لیے لائی جاتی ہے یا جسم کے لیے لائی جاتی ہے؟ مجھے بتائیے. خواب دیکھنے کے لیے بھی سواری چاہیے اور روح کے سفر کے لیے بھی سواریاں چاہیے. تو سواری روح کے لیے نہیں لائی جاتی، سواری جسم کے لیے لائی جاتی. تو عبد مرکب ہے جسم اور روح دونوں سے، تو جسم اور روح کے مجموعے کا نام عبد ہے. تو لفظ عبد کو بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں آگہی نصیب ہو کہ وہ منام اور خواب میں نہیں گئے بلکہ عالم بیداری میں گئے. اور عبد کا لفظ لانے کا ایک مقصود یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن مراتب رفیع سے مالا مال ہوئے اور جن عالی مرتبت شانوں سے نوازے گئے، تو ان کے حواریوں نے، ماننے والوں نے کہا کہ جو اتنی بلندیوں پہ فائز ہے وہ عبد نہیں ہو سکتا. تو اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ گھڑا اور ماں، باپ اور مقدس روح، انہوں نے کہا کہ 3 اقنوم کے مجموعے کو خدا کہا جاتا ہے. 3 جو ہے وہ باپ، بیٹا اور ماں، یا مقدس روح آپ کہہ لیجئے جس کو وہ باپ قرار دیتے ہیں. تو 3 اقانیم کا مجموعہ الہ کہلاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو اتنی بلندیوں پہ اور اتنی شانوں پہ فائز المرام ہو وہ عبد نہیں ہو سکتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے شانیں عطا کی، ان شانوں کو دیکھ کر کے ان کے متبعین دھوکہ کھا گئے کہ اتنی بلندیوں پر پہنچنے والا عبد نہیں ہو سکتا. حضور تو وہاں پہنچے تھے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. تو کہا امت محمدیہ دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائے، دیکھو اتنی بلندیوں پہ پہنچنے کے باوجود بھی عبد ہی رہا. تو اس لیے لفظ عبد کو یہاں لایا گیا تاکہ امت شرک میں کبھی مبتلا نہ ہو. تیسری بات جو لفظ عبد پر علماء نے لکھی ہے، امام راضی نے بھی اس کو بیان فرمایا اور خاص طور پہ ملا جیون علیہ رحمہ نے اس کو تفسیرات احمدیہ میں لکھا. کہتے ہیں یہ لفظ عبد جو ہے یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے. وہ کیسے؟ جب قربت خاص میں پہنچے، اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا. کیا دیا ہوگا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز اور 70,000 حکایات محبوب کی جھولی میں ڈالے. امت کی بخشش کا وعدہ بھی کیا، 50 نمازیں بھی عطا ہوئیں، خواتین سورہ بقرہ بھی عطا ہوئیں، رحمات اور برکات کے نزول، اور کیا کچھ نہیں عطا ہوا. سب کچھ دینے کے باوجود کہا محبوب بما اشرفک یا احمد، بتاؤ میں تمہیں کس شے سے نوازوں. آپ کا کوئی بڑا عزیز مہمان آئے تو آپ سب کچھ نشاور کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ پوچھتے ہیں جناب آپ کی پسند کیا ہے. ہمارے لیے لوگ دعوت کرتے ہیں تو اتنا کچھ تیار کر دیتے ہیں کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، اور پھر مریض بھی ہیں تو ان کی دل جوئی کے لیے پھر بھی لینا ہی پڑتا ہے کہ کتنی محبت سے انہوں نے تیار کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کی کوئی چاہت. یہ میزبانی کے تقاضے ہیں کہ جب آپ مہمان کو کچھ پیش کرتے ہیں تو آپ اس کی چاہت بھی پوچھتے ہیں. تو اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا کہ کوئی کمی نہیں رہی، لیکن پھر بھی کہا کہ بما اشرفک یا احمد، محبوب اب تو بھی تو بتا نا تیری چاہت کیا ہے. مہمان نوازی کے تقاضے تھے. تو جب یہ بات کہی تو محبوب نے کیا مانگا؟ محبوب نے طلب کیا. جب کسی کو یہ اختیار دیا جائے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر ہے کیا. کوئی پیسے مانگ لے تو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ دولت کا پجاری ہے. کوئی منصب مانگ لے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عزت کا بھوکا ہے. کوئی اور شے مانگ لے تو سمجھ چلتی ہے کہ یہ اس چیز کا خواہاں ہے. کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے. کسی کے ظرف کو معلوم کرنا ہو تو اس کو سوال پر اختیار دے دیا جائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، پتہ چل جائے کہ اس کے اندر چھپا کیا بیٹھا ہے.
اللہ اکبر. اب اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا. محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. اب حضور کا اختیار دیا جانا، حضور کو اختیار دیا جانا اور پھر حضور کا اس اختیار کو استعمال کرنا. ذرا دیکھیے کہ حضور کے اندر کیا ہے. اللہ اکبر. میں اور آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوں، آپ اور آپ میں تصور کریں، ہمیں کہا جائے مانگو کیا مانگتے ہو، تو پھر ہماری اپنی اپنی ضرورتیں ہوں گی جو ہم طلب کریں گے. اس سے ہماری ضرورتیں کھلیں گی، ہمارا اندر کھلے گا، ہمارا ظرف کھلے گا کہ ہم ہیں کہاں کھڑے. اب جب کہا بما اشرفو کا یا احمد، پیارے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، تو حضور نے کیا مانگا ذرا سنیے. صرف ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے. اور یہ بھی دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جو حضور نے مانگا ہمارے اندر بھی وہی طلب پیدا کر دے، اس کی خیرات ہمیں بھی عطا کر دے. تو کہا بما اشرفو کا یا احمد، پیارے محبوب بتاؤ نا تمہیں میں کس چیز سے مالا مال کروں. تو جب مالک نے یہ کہا تو محبوب نے کہا بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ. مالک ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے. تو سبحان الذی اسرا. یہ حضور کی ڈیمانڈ پہ آیا ہے لفظ، یہ حضور کی چاہت کا نتیجہ ہے، یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے. تو کہا بنسبتی الیک، مالک اپنی طرف میری نسبت، بالعبودیہ، عبودیت کے ساتھ مجھے عبد کہہ کے پکار دے. ساری زندگی میں کہتا رہا تو میرا رب ہے. یہ بات میں نے قیام میں بھی کہی، سجدوں میں بھی کہی، رکوع میں بھی کہی، صحن حرم میں بھی کہی، مکے کے بازاروں میں بھی کہی، طائف کی گلیوں میں بھی کہی. یہ بات میں نے اس وقت بھی کہی جب میرے بدن پہ اجری پڑی ہوئی تھی. یہ اس وقت بھی کہی جب کانٹے بھرے راہ تھے اور ان پہ چل کر کے تیرے پیغام کو لے کے آ رہا تھا. مالک لوگوں نے گالیاں دی، لوگوں نے تشدد کیا، لوگوں نے مصیبتیں، مقاومتیں، مخالفتیں، کیا کچھ نہیں کھڑا کیا، لیکن مالک میں کہتا رہا تو میرا رب ہے. ساری زندگی میں نے کہا تو میرا رب ہے، اب تو بھی تو کہہ کہ تو میرا بندہ ہے. تو کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. لیلن، رات کی مختصر تنہائی میں، مختصر پہنائی میں. لیلن کے اوپر جو تنوین ہے علماء نے لکھا یہ تنکیر کے لیے ہے اور تقلیل وقت کے لیے ہے. یعنی پوری رات کو سیر نہیں کرائی کہ ساری رات سیر ہوتی رہی، بلکہ یہ سیر جو ہے وہ رات کے ایک مختصر وقفے میں اور ایک قلیل سے حصے میں ہوئی. اچھا سیریں تو دن کو ہوتی ہیں، یہ کیسی سیر تھی جو شب کو ہوئی؟ تو میاں دن کو سیر اس لیے کی جاتی ہے کہ منظر دکھائی بھی تو دے. رات کو اگر سیر کرنے نکلیں گے تو کوئی منظر دکھائی نہیں دے گا. اللہ اکبر. تو سیر رات کو اس لیے دن کو اس لیے کی جاتی ہے کہ منظر دکھائی دیں. یہ تو میں اس لیے کرتا ہوں رات کو، دن کو سیر کے رات کو منظر دکھائی نہیں دیتے، اور دن کو منظر تو دکھائی دیں اور جو سراپا نور ہو اس کو یہ مسئلہ تو نہیں نا. وہ دن کو سیر کرے، وہ رات کو سیر کرے، منظر تو دکھائی بھی دیتے ہیں، سجائی بھی دیتے اور نظارے بھی سامنے ہوتے ہیں. تو کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی. قرآن مجید نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی بات کی ہے. آگے حدیث میں آتا ثم عرج بنا الی السماء، پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا. تو جب بات بتائی جاتی ہے تو لوگوں کے ظرف کے مطابق بتائی جائے. جب اپنے اور بیگانے سارے تھے مخاطبین تو ان کو کہا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، اور وہ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور جب بیگانے چھٹ گئے، صرف اپنے رہ گئے، ان کو کہا یہ صرف ان کو بتایا تھا، میں اس سے بھی آگے گیا ہوں. انہوں نے مسجد اقصی تک بھی نہیں مانا اور انہوں نے آگے بھی مان لیا. تو یہ جس کا جو ظرف ہوتا ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو بات کرو تو ان کے مزاج اور ان کے نفسیات کے مطابق کرو. اور قرآن نے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کا ذکر کیا ہے یہ صحیح لفظوں میں کیا ہے. اور سورہ نجم میں آ جائیں تو وہاں کنایا میں ذکر کیا ہے.
وہاں آگے جانے کی بات ہے. ثم دنا فتدلی، یہ کہانی انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو عرض کروں گا، تو وہ کہانی آگے. یہاں صرف یہ بیان کیا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، اور پھر کہا کہ مسجد اقصی کون سی؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے اطراف میں اللہ نے برکتیں رکھی. ہر مسجد کے اندر تو برکت ہوتی ہی ہوتی ہے، کوئی مسجد ایسی نہیں جس کے اندر برکت نہ ہو، اس لیے اندر کی برکت کو ذکر ہی نہیں کیا. کہا یہ وہ مسجد ہے جس کے آس پاس بھی برکتیں ہیں، یعنی ہر مسجد کے اندر تو برکت ہوتی ہی ہوتی ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کے اندر برکتیں ہیں، برکت تو ہر مسجد کے اندر ہے، لیکن کہا یہ وہ مسجد ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد بھی برکت ہے. اور یہ لازم نہیں ہے کہ ہر مسجد کے ارد گرد بھی برکتیں ہیں. لاہور کی شاہی مسجد کے اطراف میں کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ شاہی محلہ ہے اس کے ارد گرد. تو مسجد میں برکتیں تو ہیں لیکن اطراف میں برکتیں نہیں، نحوستیں ہیں. اللہ کا قہر و غضب نازل ہوتا ہے، نحوستیں اترتی ہیں. تو ہر مسجد کے اندر تو برکت ہو سکتی ہے، لازم نہیں کہ باہر بھی برکت ہو. اور یہ وہ مسجد ہے جس کے اندر بھی برکتیں ہیں، جس کے باہر بھی برکتیں ہیں. تو باہر کی برکتیں ہیں کیا جن کو میرے رب نے بیان کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ مسجد اقصی کے اطراف میں نبیوں کی قبریں ہیں، وہ برکتوں کی آماج گاہیں، وہ رحمتوں کے محبت اور وہ انوار کے نزول کی جگہیں. تو ان کو فرمایا یہ وہ جگہ ہیں جس کے آس پاس اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ اکبر. اب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کو لے جانے کا مقصود کیا تھا؟ یہ تو سفر بیان کیا نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، رات کے مختصر ترین حصے میں. سیر کروائی کیوں؟ غرض کیا تھی سیر کروانے کی؟ کوئی مطالعاتی دورہ ہوتا ہے، کوئی تفریحی دورہ ہوتا ہے، کچھ معلوماتی دورے ہوتے ہیں. یہ جو دورہ ہوا ہے یہ کیا دورہ تھا؟ کیوں دورہ کروایا گیا؟ تو قرآن سے پوچھئے. قرآن کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ اس لیے سیر کروائی تاکہ اپنے عبد خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں. اللہ اکبر. یہاں کچھ لوگوں نے یہ کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کہ قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائی گئی، یعنی ساری نشانیاں نہیں دکھائی گئی. وہ کہتے ہیں من تبعیضیہ ہے، بعضیت کے لیے آتا ہے. من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائی جائیں. اس لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری نشانیاں حضور نے نہیں دیکھی. جب من آ گیا تو من تبعیضیہ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ ساری نشانیاں نہیں دیکھی، نشانیوں میں سے کچھ دیکھی ہیں. من آیاتنا. سوچنے والوں تمہارے پہ بھی قربان، تم یہی سوچتے ہو. اس کے بڑے جواب ہیں کہ من تبعیضیہ ہے کہ نہیں، من تبعیضیہ ہے یا من بیانیہ ہے، میں اس پہ بات نہیں کرتا. لیکن ایک بات جو عام فہم ہے وہ تو کر سکتا ہوں کہ اللہ کی نشانیاں ساری ایسی نہیں ہیں جو دیکھی جائیں. کچھ نشانیاں ہیں جن کا تعلق دیکھنے سے ہے، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق سننے سے ہے، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق چکھنے سے ہے.